فذكر بالقرآن من يخاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، اے نبی ان سے کہہ دو کہ غنیمت کا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ سے ڈرو اور درست کرو آپس کے تعلقات، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یہ بڑی عجیب صورت ہے کہ اس صورت کے آغاز میں اور اس صورت کے اختتام پر ایمان کی تعریفیں آئی ہیں۔ انفرادی سطح پر ایمان کی تعریف اس صورت کی دوسری، تیسری یا چوتھی آیت میں ہے، اور الٹی طرف سے دیکھیں تو لاسٹ بٹ ون آیت کے اندر جو اجتماعیت کے اعتبار سے ایمان کی تعریف ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ دونوں جگہ الفاظ آئے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی ہیں، یہی ہیں اصل میں ایمان لانے والے، اور وہاں بھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر رہے ہوں تو دو افراد کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کا لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ اور ہوتا ہے، آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ اور ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ اور ہوتا ہے، آپ اپنے والد محترم سے بات کر رہے ہوں تو لہجہ اور ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوں تو لہجہ اور ہوتا ہے۔ تو جس کا ذکر ہو اس کا ایک اثر جو ہے وہ آپ کے مائنڈ پر، آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا روب جو ہے وہ اس کی شخصیت پر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایماناً، تو وہ آیات انہیں ایمان میں اور زیادہ انہانس کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں حقیقی مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش اور بہترین عزت والا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، ان فریقا من المؤمنون لکارہون، یقیناً مومنوں کو ایک گروہ کو یہ نکلنا پسند نہیں تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ بحث کر رہے تھے آپ سے اس حق کے معاملے میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ کھل چکا تھا سب ان کے سامنے وہ حق، کانہا یساقون الی الموت، ایسے جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے، یعنی وہ 1000 کا لشکر جو چلا ہے مکے سے، یا وہ جو قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں، تم جس سے بھی لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، لیکن تم چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تھا کہ دونوں میں سے جس سے بھی لڑو گے اللہ تمہیں فتح دے گا، جبکہ تودون، تم چاہتے تھے، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ وہ کمزور گروہ مل جائے تاکہ کانٹا بھی نہ چبھے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا
کہ وہ حق کو حق بنا دے، حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنے ارشادات سے، ویقطع دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیحق الحق ویبطل الباطل تاکہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، یہ کہتے ہوئے انی ممدکم بالف من الملائکۃ، کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلے آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس کو نہیں بنایا تھا اللہ نے مگر ایک خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں آتی کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم پر اونگ، غنودگی، منہ اپنی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اب ذرا چلیے بدر کے میدان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورے کے بعد اعلان کیا کہ حضرت سعد کے خطاب کے بعد کہ ہم 1000 کے لشکر سے مقابلہ کریں گے، اور آپ نے بدر کی طرف پیش قدمی فرمائی، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ فیصلہ اسٹریٹجک ہے یا اللہ کے حکم کے تحت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ جگہ زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے اس کی دلیل سنی، اور بغیر اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنائے ہوئے آپ نے جگہ تبدیل کر لی۔ رات کو بارش ہوئی، اور اس سے جس جگہ آپ نے اب پڑاؤ ڈالا تھا صحابی کے مشورے پر، وہ ریتلی زمین تھی، گیلی ہو کر وہ سخت ہو گئی، اور جو نشیبی علاقہ تھا جس میں بعد میں قریش نے آ کر پڑاؤ ڈالا، وہ پھسلن والی بن گئی، اور وہاں پر کیچڑ ہو گیا۔ یہ ایک احسان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اسی بارش سے، یعنی جب وہ ابو سفیان کا قافلہ گزرا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس شاہراہ پر آئے تھے، اور اب کئی ہفتے گزر گئے تھے آپ کو گھر سے نکلے ہوئے، تو جب بارش ہوئی اور ان کا جسم دھل گیا تو وہ فریش ہو گئے۔ مزید یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی، اور تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہو گئی، اور یوں جب اونگ آئی تو ایک دم وہ فریش ہو گئے۔ ہوتا نا بہت زیادہ تھکا ہوا ہو انسان، اور 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے انسان کی آنکھ لگ جائے تو پھر انسان فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کے قدم جماؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈالے دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں روب، فضربوا فوق الاعناق، تو تم ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ، وضربوا منہم کل بنان، اور ان کا جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالکم، یہ تو ہے سزا تمہاری، فذوقوہ، لہذا تم اس کا مزہ چکھو، وان للکافرین عذاب النار، ان ایڈیشن کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو مت پیٹھ پھیرنا ان کے سامنے، ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگی چال ہو
یا اس کا مقصد جو بڑی نفری ہے اس کے ساتھ آ کر ملنا ہو، فقط باب غضب من اللہ، تو وہ گھر جائے گا اللہ کے غضب میں، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوا، اے مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، ولکن اللہ قتلہم، اصل میں اللہ نے ان کو قتل کیا تھا، وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مٹھی پر ریت ان پر پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، اصل میں اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو گزار دے اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ ان تستفتحوا فقد جعلکم الفتح، اگر تم نے فیصلہ چاہا ہے، یہ اصل میں قریش کے بعض سرداروں نے کہا تھا بدر کے میدان میں کہ اللہم ان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ نضر بن حارث نے کہا تھا بدر کے میدان میں کہ اللہ اگر یہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ اصل میں اپنے ساتھیوں کا مورال بڑھانے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بڑا ایفیکٹو ٹول ہوتا ہے کہ ایسا شو کیا جائے کہ ہم واقعی حق پر ہیں، حالانکہ جو سردار ہوتے ہیں ان کو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ، لیکن بہرحال اپنی ساتھیوں کی ہمت بنانے کے لیے وہ بیانات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ اور سیاست میں بھی آج تک ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی سب باتیں جو ہے وہ سرداروں کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ بیان بازی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ جاءکم الفتح، تو یہ دیکھو فتح آ گئی، فیصلہ آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے یہی کچھ پھر کیا، نعود، تو ہم بھی وہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت، تمہارا جتھا تمہارے کسی کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور ان سے منہ نہ موڑو۔ وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، یعنی جان بوجھ کر۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے حالانکہ وہ نہیں سن رہے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً سب سے بدتر مخلوق اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا، لاسمعہم، تو انہیں سنوا دیتا، سننے کی توفیق دیتا۔ ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، لیکن اگر اللہ بھلائی کے بغیر سنواتا تو وہ ضرور منہ موڑتے بے رخی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس دن سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں گھیرے گا خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلکہ پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین میں اوپریس تھے۔ تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہاری تائید فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات جو ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے، یعنی اصل میں تو اس کے مخاطب مسلمان تھے کہ مکے میں تمہاری تعداد کم تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافر تمہیں اچک کے لے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی مدینہ منورہ میں اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے۔ ہمارا بھی یہی حال تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم تھے اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب جمہوری دور آنے والا ہے، اور اگر جمہوریت ہندوستان میں آتی تو پھر ہندو کی حکومت ہونی تھی اور ہندو نے بدلہ لینا تھا کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے ان پر حکومت کی ہے، تو اندیشہ تھا کہ ہندو انہیں اچک کے لے جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائید و نصرت سے مسلمانان ہند کو پاکستان عطا کیا، پناہ دی نا۔ فآواکم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو تم جب تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے ہوئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس ملک کا نہ کوئی اس کی کوئی تاریخ ہے۔ اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں اس کی۔ ملکوں کو دریا، سمندر یا پہاڑ جدا کیا کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کاغذ پر کھینچی ہوئی لکیر ہے کہ یہ تحصیل ادھر ہے، یہ ادھر ہے، وہ ضلع ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ پھر ہندو میجورٹی میں تھا، آرگنائز تھا، لیبر پارٹی کی برطانیہ میں حکومت تھی اور لیبر پارٹی پرو کانگریس رہی ہے ہمیشہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان بنا۔ نہرو فیملی کے ساتھ تعلقات تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے، جو وائس رائے تھا انڈیا کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان بنا خالص اللہ تعالیٰ کی تائید سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں فیصل آباد، یہاں کون رہتا تھا؟ یہ ساری زمینیں کس کی تھیں؟ یہ 8 بازار، اس پہ دکانیں کس کی تھیں؟ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے ایک توبہ کی مہم چلائی، تو مجھے موقع ملا گھنٹہ گھر میں خطاب کرنے کا، اور انہی آیات کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ تو بعد میں ایک بزرگ میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب تسی ٹھیک کیا ہے، اور انہیں گن کے بتا دیا کہ پورے 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، صرف 7، ایک فلانے بازار میں، ایک فلانے بازار میں، اور یہ جنگ بازار میں بھنگ کا ٹھیکہ جو تھا یہ مسلمانوں کا تھا، باقی سب کچھ ہندوؤں کا تھا۔ لیکن آج کس کا ہے یہ سارا؟ 8 بازار بھی ہمارے ہیں اور سارے گول بھی ہمارے ہیں، ستیانہ روڈ مارکیٹ بھی ہماری ہے، سوسا روڈ مارکیٹ بھی ہماری ہے، غلام آباد مارکیٹ بھی ہماری ہے، اور ڈوڈی والا مارکیٹ بھی ہماری ہے۔ کس کی مہربانی سے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین دے، ہم تیری مرضی کے مطابق وہاں زندگی گزارے سے، وہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ ساری جو دنیاوی نعمتیں تھیں وہ ہم نے لوٹ لی، حاصل کر لیں، محلات بنائے، کارخانے لگائے، فیکٹریاں لگائیں، خوب کمائی کی، ایک کام نہیں کیا، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے ہم نے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ تو رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل
کے درمیان فیصلہ کن فتح دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا، بڑا ہی انعام دینے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف کافر، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ تمہیں قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں نکال دیں مکے سے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا، بہترین پلانر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہم نے سن لیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو بس وہی پرانی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب کہا تھا کافروں نے، اے اللہ ان کانا ھذا ھو الحق، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، نضر بن حارث کا قول ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن سچا ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنے والا، انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے۔ یعنی رسولوں کی تاریخ ہم کل ہی پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں، تو اللہ تعالیٰ پہلے رسول کو نکلنے کا راستہ بتاتا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یا تم کشتی بنا لو، اس پر سوار ہو جاؤ، تاکہ پانی آنے سے پہلے تم محفوظ مقام پر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں موجود تھے تو عذاب تو آ نہیں سکتا تھا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ وہ اپنی طرف سے خوش ہے کہ ہم نے نکال دیا، جان چھڑا لی ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ اب ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست کر رہا تھا، اور وہ سزا بھی کیسی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جدید کے فاتح ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مائدہ میں کہ پہلے کوئی شخص جب قربانی دیتا تھا تو فوراً اس کو اطلاع دے دی جاتی کہ تمہاری قبول ہو گئی قربانی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، یہ اطلاع ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اسی طرح انبیاء کرام کو حصی معجزے دیے جاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ تقاضا بھی ہوتا رہا کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے یہ دیکھیں اور مکہ سبز وادی بن جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ خالی ہاتھ کتاب لے کر آ جاؤ، یا کوئی فرشتہ آسمان سے کتاب لے کر اترے اور ہمارے سامنے تمہیں ڈیلیور کرے، ہم ہاتھ لگا کر دیکھ لیں کہ آکے وہ کتاب ہے کہ جو تمہیں دی گئی ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ انٹلیکچوئل معجزہ تھا، قرآن مجید، اور چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن اس چیلنج کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا نہیں تھا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب تک وہ استغفار کر رہے تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اب کون سی بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے جائز متولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا اور پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔
لیبیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر علیحدہ کر لے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر گندگی کے ایک دوسرے کے اوپر تہے لگا دے، فَيَرْكُمَهُ، اور پھر ان کا ڈھیر بنا دے جمیعاً ان سب کا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، اے نبی کہو ان کافروں سے اگر یہ باز آ جائیں اب بھی تو معاف کر دیے جائیں گے سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی طریقہ، ہمارا بھی قانون، ہماری بھی سنت گزر چکی ہے کہ پھر ہم کیسے ٹریٹ کیا کرتے ہیں۔ وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے مسلمانوں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقیناً جو کچھ بھی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا سرپرست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔